لاتے پیغمبر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے کہ کٹ سکتی نہیں ہرگز ذبیح اللہ کی گردن، نبی کے عشق میں چاقو پگھل کر بول دیتا ہے، یہ بکری آپ کی ہے، یہ بکری آپ کی ہے، اس کو لے جائیں میرے آقا، زباں سے شیر جنگل کا اچھل کر بول دیتا ہے، لے جائیں میرے آقا، زباں سے شیر جنگل کا اچھل کر بول دیتا ہے، اور جو راہ حق میں مر مٹتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، یہ نیزے پر حسین پاک کا سر بول دیتا ہے۔ اور ایک شعر حضرت 10 روپیہ نہ دے سبحان اللہ کہہ دے، بڑا اچھا شعر، کبھی بھی نعت پڑھ کر دیکھئے شہر مدینہ میں، حضرت کبھی بھی نعت پڑھ کر دیکھئے شہر مدینہ میں، سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے، ہر ذرہ کمالات پیغمبر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے۔ ارے پکڑی والو اب تو بولو، مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے، عجیب آپ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، ورنہ فیصل ربانی صاحب کو پھر مائک دے دوں کہ آپ کی طرف گھمائیں گے تب آپ سبحان اللہ سنائیں گے۔ میرے بھائی میرے جملوں کو نوٹ کریں، ایک شاعر نے کہا، مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، بہت اچھا شعر میں پکری اور سسما علاقے میں پڑھ رہا ہوں، اور میں بھی دیہاتی ہی کہوں، دیہاتی گاؤں میں نظامت کر رہا ہوں، ورنہ ایک مولانا صاحب تھے، بس ایک منٹ میں ایک بات سن لیں آپ کا موڈ بن جائے، شہزادے راہی بستوی اور بھائی یوسف کو میں پیش کر دوں۔ پہلے بتائیں آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں نا؟ ایک مولانا صاحب دیہات میں تقریر کرنے گئے، جب کھانا کھا لیے تو جس کے وہاں پروگرام تھا اس کو بلایا، اس آدمی سے کہا جاؤ خلال لے آؤ، کیا کہا؟ خلال لے آؤ۔ اب بیچارہ دیہاتی کچھ جان ہی نہیں پا رہا تھا خلال کے کہتے ہیں، گیا گھر میں تلاشا نہیں پایا کیا چیز خلال ہے، پہلی مرتبہ سنا تھا واپس آ گیا، مولانا صاحب کو اسے دیکھ رہا ترچھی نگاہ سے، مولانا صاحب نے کہا لائے خلال، پھر اس کے بعد گیا کہا حضرت لائے تھے بھلائی گئے، گیا پھر سے تلاشا، بہت پریشان ہوا، عورت سے بتایا کہ مولوی صاحب خلال مانگتے ہیں، وہ بکسا کھولی، ڈولچی کھولی، اٹیچی کھولی، تلاش میں لگ گئے نہیں ملا، گھر کا ایک ہوشیار آدمی ملا، اس نے کہا کیا بات ہے، کہا تو مولانا صاحب خلال مالکن ہے، اب گیا اس سے جب اس نے بتایا، کہا تو خلال مانے ہو تو لکڑی لے جاؤ مولانا صاحب مانگن ہے، اب یہ گیا گھر میں جو سب سے موٹا پوٹا رکھا تھا چیلا، اس کو ٹانگ کر کے اٹھا کے لے جا کے مولانا صاحب کے سامنے پٹک دیا، اور کہتے ہیں مولانا صاحب لے لکڑی لے خلال، مولانا صاحب کا پارا چڑھ گیا، ارے بیوقوف میں نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے بعد دانت کھودنے کے لیے میں نے پتلا سیکا مانگا تھا، نیم کا پتلی لکڑی مانگی تھی، اب دیہاتی آدمی جس نے پروگرام کرایا تھا جلال میں آ گیا، کہتے ہیں مولوی صاحب دیہات میں تقریر کرے آئے ہو، سوجھے کہہ چینے جادت خود نہیں لیا، اب ہمیں خلال لے آؤ یہ لے لے سب کیا ضرورت ہے، تو جیسا مجمع اس اعتبار سے مجھے خوب معلوم ہے گفتگو کرنی چاہیے، تو میں ایک بڑا شاعر اس نے شاعری کیا، مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، شب مانے کیا ہو؟ سبحان اللہ یار، فارسی ہے جانا تو انگریزی ہے جانا تو، اور نائٹ مانے کیا ہو؟ آپ کی انگلش بھی مضبوط ہے ماشاءاللہ، اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کا 100 دیتا، یہ والا مسئلہ ہے، تو مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ، بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ۔ اب ہندوستان کا مجھایا شاعر بھائی صدام کے ابا یعنی راہی بستوی نے ڈومریا گنج سکہرا سے قلم چلایا اور شاعری اپنے انداز میں یوں کیا، کھاتا ہوں میں ضرور کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کھاتا ہوں میں ضرور کھلاتے ہیں مصطفیٰ، پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ، اور پڑھ لو درود پاک اور سو جاؤ باوضو، ہم نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ۔ اور تھی بچپنے کی عمر مگر کام دیکھیے، چچا تھی بچپنے کی عمر مگر کام دیکھیے، اگلی سے اپنے چاند نچاتے ہیں مصطفیٰ، اور کتنے رئیس ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ۔
اور امت نہ جائے کوئی جہنم میں، اس لیے جس شاعر کے شہزادے سے آپ نعت سننے والے باپ کی شاعری پہلے سن لیں، اس کے بعد بیٹا اپنے باپ کے انداز میں آپ کو سنائے گا. کیا امت نہ جائے کوئی جہنم میں، اس لیے اجی دن ہو کہ رات آنسو بہاتے ہیں مصطفیٰ. کھاتا ہوں میں ضرور کھلاتے ہیں مصطفیٰ، پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ. چچک نمو ہمیں بتا دو، خدا قسم ہر جگہ ہم اعلان کر مل کے. اتنے بھاری مجمع میں ایک چچا تھے، اللہ سلامت رکھے چچا. نمو نہیں کیوں بتائی؟ غلام مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ. چچا سلامت رہے. جزاک اللہ. ابو قلندر تو نے سب کا دل جیت لیا نعرہ لگا کر کے. اچھا 10 روپیہ 20 روپیہ اناؤنسر کو یا مجھ کو جب انعام دیتے دل سے بڑے کیے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. 10-20 جب ہم کو ملتا ہے کہیں پوری رات میں کہیں بہنی ہو جاتی ہے تو اس کو لینے کے بعد ہم لوگ اسٹیج پہ نیچے صدام بھائی یا فیصل بھائی یوسف بھائی وغیرہ طرح نہیں گراتے، بلکہ محبت سے یہی آپ کا پیسہ لے کے ہم لوگ کرتے کی تھیلی میں ڈال لیتے ہیں. اگر یقین نہ ہو تو دے کے دیکھ لیجیے آپ. جی 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 جی. تو جناب راہی بستوی نے جو شاعری کیا، اپنے جوانی کے عالم میں جو پڑھا تھا، اپنا سجادہ نشین بنا کر کے اپنے بیٹے کو نبی کی نعت پڑھنے کے لیے کئی سالوں سے تیار کر دیا. میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 2 روز پہلے ابھی یہ کلکتہ جا کر کے اپنی جادوئی آواز سے کلکتہ والوں کا دل جیت کر کے جناب صدام راہی آپ کے پگڑی کا یہ نعتیہ مشاعرہ آپ کو سنانے کے لیے نبی کی نعت آئے ہوئے ہیں. ہندوستان کے بڑے شہزادے، بڑے باپ کا بڑا بیٹا، پورے ملک میں جس کی آواز، جس کی نعت، جس کے انداز کے الحمدللہ فالوور پائے جا رہے ہیں. بڑی محبت سے جناب صدام راہی بستوی سے نبی کی نعت راہی بستوی والا کلام ان کے جوانی کے انداز جیسا سنا جا رہا ہے. تو آپ سبھی حضرات کے سامنے میں شہزادہ راہی بستوی کو آج کے جلسے کا اناؤنسر ہوتے ہوئے مولانا کمیل صاحب قبلہ کی صدارت، حضرت علامہ مصبر صاحب اور دیگر علماء کی سرپرستی میں شہزادہ راہی بستوی کو آپ سب کو دے رہا ہوں. کیا آپ کو صدام صاحب قبول ہے؟ صدام راہی صاحب قبول ہیں؟ ماشاءاللہ. آپ سب نے سسوا پکری والوں نے قبیل تو کہہ لیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کس انداز میں راہی بستوی کے شہزادے کو آپ سنتے ہیں. بس میں نعرہ لگا کے ان کا استقبال کر رہا ہوں. پورا مجمع جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن آمد رسول، نعتیہ مشاعرہ، مسلمانان پکری آرازی، مسلمانان سسوا، مسلمانان سسوا داخلی، مسلمانان قرب و جوار، نوجوان کمیٹی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت بھائی صدام راہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے، آنسو ہمارے آنکھ سے اکثر نکل پڑے. اے کاش اڑ کے جاؤں دیار رسول میں، اے کاش میرے بازوؤں میں پر نکل پڑے. اور رب کی رضا یہی تھی کہ پیاسے شہید ہو، ورنہ حسین چاہے تو کوثر نکل پڑے.